السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پرتپال سنگھ بیتاب کی غزل ریت ہے اور بے قرانی ہے. یہ بہارستانی اردو درج نہم جے کے بوس سلیبس کے مطابق غزل ہے. تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ غزل لکھی ہے پرتپال سنگھ بیتاب نے. تو غزل کا مطلب دیکھتے ہیں. غزل کا مطلب ہے ریت ہے اور بے قرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی ہے. تو شعر ہے: کھول کر دیکھ در مکانوں کے، لا مکانی ہی لا مکانی ہے. راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے. اپنے قدموں کے نقش غائب ہے، بے نشانی سی بے نشانی ہے. اور اس کا مقطع ہے: ہمیں کچھ رک گئے سے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے. تو مطلب پھر ایک بار دیکھتے ہیں: ریت ہے اور بے قرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی. پہلے اس میں انڈر لائن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے کافی ہیں. ہمارے پاس ہے بے قرانی، کہانی، لامکانی، معنی، نشانی اور روانی. یہ ہمارے پاس ہے کافی. تو یہ ہمارے پاس کافی ہے جن کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے. یعنی ہمارے پاس ہے بے قرانی اور ہمارے پاس ہے کہانی. جو مطلب میں یہ دو کافی موجود ہے. پھر باقی اشعار میں لامکانی، معنی، پھر نشانی، پھر روانی. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں کون سا ردیف استعمال کیا گیا ہے. ردیف دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا یہاں استعمال ہوا ہے. تو ردیف ہے ہمارے پاس، ذرا گیس کیجئے. ہمارے پاس ایک ردیف ہے فعل ناقص. اب پہلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں: ریت ہے اور بے قرانی ہے اور صحرا کی کیا کہانی. صحرا جو ہوتا ہے، ریگستان کو صحرا کہتے ہیں. ریگستان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ اس میں ریت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ وہاں بے قرانی ہوتی ہے. یہاں حد نظر تک ریت ہی ریت ہوتی ہے، کہیں اس کا سرا دکھائی نہیں دیتا. بے قرار ہونا یعنی جو حد نظر تک پھیلا ہوا ہو. حد نظر تک پھیلا ہوا. شاعر یہاں بظاہر ریگستان کی کہانی بتاتا ہے کہ اگر ریگستان کی بات کرنی ہو تو دو ہی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک ہے ریت ہی ریت ہے اور بے قرانی ہی بے قرانی ہے. تو اس شعر کی کچھ تشریح ہو سکتے ہیں. شاعر کو دنیا ایک ریگستان جیسا دکھتا ہے جہاں حد نظر تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے. ریگستان میں ہمیشہ پیاس کی حکومت رہتی ہے اور ساتھ چلنے والے لوگ بھی نایاب ہوتے ہیں. دوسرا شعر دیکھتے ہیں: کھول کر دیکھ در مکانوں کے، لا مکانی ہی لا مکانی ہے. در کہتے ہیں دروازوں کو، دروازے کو در کہتے ہیں. شاعر دعوت دیتا ہے کہ جو مکان ہیں ان کے دروازوں کو کھول کر تو دیکھو. تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ لا مکانی آئے گی. مکان سے آگے کا جو سفر ہوتا ہے لا مکان، جہاں کوئی رہ نہیں پاتا اسے لا مکان کہتے ہیں. تو ہم کبھی کبھار یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا جہاں رہتا ہے وہ لا مکان ہے. ہم
زمین کے مکی ہیں اور اوپر لامکاں ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہو سکتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ مکانوں کے دروازوں کو کھول کر دیکھو، اندر مکان جیسا کوئی چیز ہی نہیں ملے گی۔ یہ باہر سے جو مکان دکھتے ہیں ان کے اندر صرف اور صرف لامکانیت ہی نظر آئے گی۔ لامکانیت کی چیزیں حد ادراک سے ماورا ہوتی ہے۔ تیسرا شعر، راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں، بھیڑ نے کس کی بات مانی۔ تو شاعر دنیا کو کسے تشبیہ دیتا ہے؟ بھیڑ۔ یہ جو بھیڑ ہے یعنی جمگٹھا جسے کہیں گے، کراؤڈ جسے انگریزی میں کہیں گے، تو یہاں جو استعارہ استعمال کیا ہے شاعر نے بھیڑ کا، یہ بھیڑ کیا ہے؟ لوگوں کی بھیڑ، یعنی دنیا کے لیے استعمال ہوا ہے، دنیا کے لیے استعارہ شاعر نے تراشا ہے۔ شاعر کو یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک بھیڑ سے الگ کوئی اور چیز نہیں، یہاں کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا۔ تو ایسے شاید یہ ندا فاضلی کا شعر ہے، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کر جو خود سنبھل سکو تو چلو۔ تو اسی طرح کا یہ شعر ہے، راستہ کس سے مانگتے ہو یہاں کوئی آپ کو راستہ نہیں دینے والا، بھیڑ نے کس کی بات مانی ہے، دنیا ایک بھیڑ ہے، یہاں کوئی کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کسی سے راستہ مانگنے کی غلطی نہیں کرنا، کیونکہ یہاں کوئی بھی راستہ نہیں دیتا، یہ دنیا ایک بھیڑ ہے اور لوگوں کی یہ بھیڑ کسی کی بات نہیں مانتی، اپنا راستہ خود ہی بنانا چل پڑتا ہے۔ اگلا شعر ہے، تو اگلا شعر ہے ہمارے پاس، اپنے قدموں کے نقش غائب ہے، بے نشانی سی بے نشانی۔ بہت آسان الفاظ میں یہ شعر ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے قدموں کے نقش غائب ہے، انسان جہاں سے بھی چلتا ہے اپنے پیچھے قدموں کے نشان چھوڑ دیتا ہے، نقش کہتے ہیں نشان کو۔ مگر شاعر یہاں ایسی بات کہتا ہے کہ اپنے قدموں کے نشان تک نظر نہیں آتی، ہر طرف بے نشانی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ جہاں سے چلتا ہے اس کے نقش پا غائب ہو جاتے ہیں، کہیں کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ دراصل یہ دنیا کی ناپائیداری کا واضح ثبوت ہے جو یہاں بار بار پیش آتا ہے۔ آخری شعر، ہمیں کچھ رک گئے سے ہیں بیتاب، ورنہ چاروں طرف روانی ہے۔ ہمیں یعنی ہم ہی، شاعر کہتا ہے کہ ہم ہی شاید رک گئے ہیں، خود سے کہتا ہے کہ اے بیتاب ہم ہی شاید رک چکے ہیں، ورنہ چاروں طرف سے روانی ہے، یعنی چاروں طرف جو بھی لوگ ہیں وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو اس شعر کی تشریح ایسے ہوگی، شاعر خود سے کہتا ہے کہ ہم ہی ایک ہیں جو کسی جگہ رکے پڑے ہیں، ورنہ دنیا کے اصول اور ضوابط ہی الگ ہے، ہر طرف لوگ ہر وقت رواں دواں ہیں اور وہ کبھی رکنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس طرح ہم نے اس غزل کی مختصر تشریح کی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور پسند بھی کیا ہوگا۔ تو اس ویڈیو کو دوستوں تک کے لیے ضرور پہنچائے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کیجیے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔